تو کیا بیعت ہے کہ میں بھی حضور دی زیارت کراں؟ فرمایا جڑے ویلے دل دے اندر خیال آئے، دل دے اندر تصور کیتے، والا آپ نے وجد چاہ کے آ کے فرمایا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں، فرمایا تجھ سے کتے ہزار، یعنی میں کیویں آکھاں؟ آپ نے آگے کہ تیرے تو بھی زیادہ ہے، اعلیٰ شان والے ہی تو پھر دے پھر تو کون ہے؟ جڑے ارادہ خیال کیتے نا شعر پڑھے نا، فرمایا شعر پڑھن تو بعد حقی بندر محبوب نے دیدار کرائے، فرمایا انہوں نے زیارت کی ہے، سوال ہی نے سوال کیتے، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ جڑا بندہ مدینے مان کے وال کٹواوے تے گھروں ٹورے حج دا ارادہ کر کے انہیں واسطے کیا اجر و ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا ایک ایک وال دے بدلے قیامت علی اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے سی، فرمایا جائے بندے نے اتنا پہنچے حرم وچ بیٹھے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو آ کے گواتی ونو رب نے اندی بخشش فرما دیتی ہے ہن تواڈے غریباں واسطے تے میرے جہاں گناہگاراں واسطے۔ حدیث پاک جن راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینے نے ایک غلام محبوب دی بارگاہ کے اندر آئے، ہاتھ جوڑے سے عرض کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ، جڑے لوگوں کو پیسہ ہے ذمہ دار ہیں وہ تو حج کرے سن انعام گنوے سن، عبادت کرے سن انعام گنوے سن، صدقہ کرے سن انعام گنوے سن، دعوتاں کرے سن انعام گنوے سن، تمہارے شہر دے اندر سن انعام گنوے سن، یا رسول اللہ جڑے غریب ہیں جڑے کمزور ہیں جڑے طاقت نہیں رکھیں دے مدینے نہیں آ سکتے مکے نہیں آ سکتے تمہارے شہر کی زیارت نہیں کر سکتے، مہربانی فرماؤ انہوں سے کیا انعام ہے؟ کیونکہ پیسے والے سارا انعام گنوے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں غریبوں پریشان نہ تھیو، حدیث پاک دے الفاظ کتاب میرے کو موجود ہے، کوئی پریشان نہ تھیو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ غریب کنے ویسن سارا انعام تا امیر کنے ویسن، کیونکہ انہوں کو پیسہ بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے سب کو جنہ دے کولے او تم بڑا مقام کنے ویسن نیکیاں کما ویسن حج کر ویسن، جہاں بندے نے حج کیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے حاجی آ کے 400 بندے دی شفاعت کرے سی، کتنے بندے دی؟ 400 گناہگاراں دی بخشش کرا کے ہاتھ پکڑ کے جنت چ تسا نہیں مننا چاہتے میرے کو لگتے ہاتھ پکڑ کے جنت چ گن ویسی حاجی ہووے حاجی غور کر کے ناراض نہ تھیا ہووے حاجی جڑا اعمال بھی ہوون کردار بھی ہووے اخلاق بھی ہووے گفتار بھی ہووے دیکھو تو محبوب دی سیرت بھی نظر آوے چہرے دے محبوب دی صورت بھی نظر آوے، حاجی ہوئے جے میں حاجی جی نے حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے، حلال کو نہیں چھوڑیا حرام دے قریب نہیں گیا، اللہ نے جڑا چیزاں حرام کیتے ہیں انہوں کو چھوڑ دیتے جڑا حلال کیتے ہیں انہوں کو اپنا کیتے، اون حاجی دی گال کرنا پیا جڑا بندہ یہ ذل حج دے اندر وان کے حج کیتے سی سچی توبہ کر کے آئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب فرمینے 400 بندے دی شفاعت کرے سی، حاجی 1 روپیہ خرچ کرے سی اللہ تعالیٰ 2 لاکھ خرچ کرن دا ثواب عطا فرمائے سی، 1 روپیہ خرچ کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لاکھ خرچ کرن دا ثواب عطا فرمائے سی، اے ہے انعام جڑا بندہ حج دے گی۔ صحابی رو پہ عرض کریں دے یا رسول اللہ وہ تو امیر ہی سارا انعام گن گئے تے غریب کی دے سن جڑے وانج نہیں سکتے پیسے بھی نہیں وہ کی دے سن، مہربانی تو فرماؤ ہی واسطے آ کے نا غریبات یتیماں دا سہارا یا تسا صرف یا رسول اللہ 3 بار آکھنا سارے آکھو تے تقریر ختم تھی گئی، سارے نے یا رسول اللہ ضرور آکھنے غریبات یتیماں دا سہارا یا، تمہاری آواز سنیے تمہاری آواز پیاری لگتی پئی مل کے پڑھو یار ختم تھی گئی تقریر، غریبات یتیماں دا سہارا یا، سارے کی آواز نہیں آئی، غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، عرض کریں دے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سارا انعام امیر گنوے سن غریب کی دے سن، غریب خوش تھی وہ پاری غریب ہے حضور دا فرمان سنو خوش تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا غریب ہے 3 کام کری نے جلدی جلدی سنو 3 کام کرو تے جڑا حج کراونے او دا ثواب گن کے آوے تو صحیح تھیں بیٹھ کے اتنا ثواب گن وہ تو حج کرے پیسہ لاوے وطن چھوڑے گھر چھوڑے رشتہ دار چھوڑے بنے، ہو سکتے حج قبول تھیوے یا نہ تھیوے، ہو سکتے پیسہ حرام دا ہوئے یا پیسہ حلال دا ہوئے، ہو سکتے کہیں مال کھا کے پیسہ رکھا ہوئے کہیں حق کھا کے پیسہ رکھا ہوئے، بہن راک کھا کے حج کرن گیا ہوتا ہوئے یا براد مال کھا کے حج کرن گیا ہوتا ہوئے یا کہیں دی زمین ہڑپ کر کے حج کرن گیا ہوتا ہوئے یا کہیں دی زمین ویچ کے فرمایا مدینے گیا ہوتا ہوئے، فرمایا نا یہ جیا نہیں، فرمایا اتائی ماؤ حضور دا فرمان سنو اپنے دل کو ٹھنڈا کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز سے پڑھنی ہے، کیا کرنے اللہ یار میں گال جلدی ختم کرے بولے سو گال ختم دی سی، کیا کرنے نماز پڑھنی ہے، پہلا کام کیا کرنے نہ بولو میں آج بیٹھا
میں انہاں کو معافی مانگے انسان انتظامیہ کو کیا فرمایا نماز پڑھنی ہے. دوسرا کام کیا کرنا نماز پڑھنے تو بعد 33 واری سبحان اللہ آکھنے. کتنی واری؟ حضور نے فرمایا غریباں واسطے 33 واری سبحان اللہ آکھنے. کتنی واری؟ کیا آکھنے؟ 33 واری الحمدللہ آکھنے. کتنی واری؟ آگے الحمدللہ 33 واری الحمدللہ آکھنے. حضور نے فرمایا 34 واری اللہ اکبر اللہ اکبر آکھنے. حضور نے فرمایا توالا کم میں ترائے تسبیحاں ہر نماز تو بعد پڑھنا. فرمایا حاجی تو حج کر کے انعام گن گیا سی تو سن نماز پڑھ کے انعام گن گیا سی. اور بھی بندہ جیڑا کول پیسہ بھی ہے مال بھی ہے سب کچھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے جہاں بندے میری قبر دی زیارت کی ہے ان بندے واسطے میری شفاعت واجب تھی گئی ہے. کیا تھی گئی ہے؟ شفاعت واجب تھی گئی ہے. دوجا فرمانے حضرت عمر فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندے نے میری قبر دی زیارت کی ہے ان واسطے میری شفاعت حلال تھی گئی ہے. تیجا فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں بندے میری قبر کی زیارت کی ہے اور میرے شہر کے اندر آئے فرمایا وہ بندے دے اوتے مجھ پر اس کا حق ہے قیامت دے دن وہ بندے دی میں شفاعت کرے سا. ترائے حدیثہ چوتھی حدیث سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہے بندے کو پیسہ ہے مال ہے تو بھی حج کرنا نہیں دینا. جہنے کو مال ہے پیسہ ہے رکھا ہوا ہے مرن تو بعد ہو سکتے قبر کو کفن کو جیب ہوئے. آج بھی میں ایک بندہ فوت ہے وہ مان کے کفن دیتے دعائے تو میں کہ کفن کو جیب تو ہے کہنا جنہیں بندے پیسے سنبھال کے رکھا ہے میرے کو لگتا ہے وہ دن سارے کفن کو جیب ہو سی جیب نہیں ہونی آج خرچ کر ہاتھ نال کام آسی. فرمایا جہے بندے کو مال ہے پیسہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود حج کرن نہیں دینا. حضور نے فرمایا وہ بندہ اون دی مرضی ہے یہودی تھی کہ مرے اون دی مرضی ہے نصرانی تھی کہ مرے جیڑا کوئی تھی کہ جی میں یہودی مرضی اوے وہ مرضی جی میں نصرانی مرضی اوے وہ مرضی. پیسہ رکھے حج کرن نہیں دینا. پیسہ ہے تو حج کی تیاری کر مدینے ون. میں دعا کرنا آمین سارے عرص یا اللہ حضور دے صدقہ مدینے جلوں مکے جلوں تو میں سمیت یکے جلوں. ایک باری وال مدینے جلوں مکے جلوں میں سمیت یکے جلوں. دعا اللہ تبارک و تعالی اسا سارا دا مل باونا ذکر سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی والی زندگی عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا ذی الحج دا مہینہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جڑے سفر چن حج دا سفر کرنے پہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جڑے حج دی تیاری کرنے پہ. بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دے اندر پہنچ چکے ہیں. خوش نصیب مبارکباد دے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے حج دی تیاری کر کے حضور دے شہر دے اندر پہنچ چکے ہیں. خوش نصیب ہیں. اسا مل کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اسا سارا کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرماوے. اسا سارا دا اے محبت اے جذبہ اے عشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اللہ تبارک و تعالی اسا سارا کو سبز گنبد دی زیارت نصیب فرماوے. حضرات محترم آج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ ہے حضور دے شہر دی حضور دے گنبد خضرا دی زیارت اوندا اجر و ثواب اور جڑے لوگ حج واسطے نکلیں انہاں دا کیا اجر و ثواب ہے. اور جنہاں کو اللہ نے مال عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ عطا فرمائے انہوں نے حج نہیں کیتا انہاں واسطے کیا وعید ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگوں واسطے کیا ارشاد فرمائے. آئدہ الحمدللہ یہ میرا موضوع ہے تو سا سماعت فرمے سو. سب تو پہلے میں اپنے ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو کرنی ہے. تمام دوست محبت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال توجہ دے نال حدیث پاک دے الفاظ ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن دی نیت مومن دے عمل تو بہتر ہے. اور جتنی بندہ اچھی نیت کرے اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. اسا سارے مل کے نیت کرنے ہیں انشاءاللہ اسا بیان غور نال سننے اور جڑا کچھ سننے اندے ہوتے عمل بھی کرنے اور جڑا کچھ سننے یہ دوجھاں تک بھی پہنچاونے اور یہ بیان یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. یعنی جتنا نیتاں اچھا کریں دے ونجو اتنا زیادہ اجر و ثواب پین دے ونجو. نیت بندہ کر گنے عمل نہیں کیتا ایک خاص کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے. حالی نیکی کیتی نہیں نیکی دا ارادہ کیتے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تا عین دا جمعہ میں با جماعت جامعہ مسجد دے اندر پڑھ سا. انہیں نیت کیتی ہے حالی 7 8 پین نیت کیتی ہے 8 تک اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دے دیتے ان دا ثواب لکھ دے رہا ہے.
ایک بندے نے نیت کی تھی اگر اللہ نے میرے کو مال عطا فرمایا تو میں ضرور بالضرور حج کرے سا. نیت کی تھی، حج نہیں کی تھا، نیت کر کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت دے ہوتے ثواب عطا فرما لی تھے. معلوم تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے ہوتے اللہ دا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے خوب حضور دی امت کو انعام و اکرام نال نوازے، خاص کرم نوازی فرمائیے. فرمایا تو نیت کریں دے آؤ، عمل کرے سو والدہ دگنا اجر ثواب پیسو. نیت کی تھی، نیت دے ہوتے ہوئے میرے رب نے تو آپ کو ثواب عطا فرمائے. حضرات محترم، بہت سارے لوگوں نے نیت کی تھی حج دے ونجن دی. کچھ لوگ حج دے ویندے پن، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور جنہوں کو اللہ نے مال عطا فرمائے اور انہوں نے حج نہیں کیتا. آؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بے کس پناہ دے اندر ادب دے نال ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ. آؤ محبوب دے غلامو، مدینے دا شہر ہے، مسجد نبی ہے، میرے نبی جلوہ گر ہیں، صحابہ موجود ہیں. ایک صحابی رسول انصاری غلام ہے، چلدا چلدا حضور دی بارگاہ دے اندر آئے. عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، سوال کرے نا جواب ارشاد فرماؤ. حالی انہیں سوال نہیں کیتا، دسایا نہیں یا رسول اللہ میں کیا سوچ کے آیا، میں کیا پوچھنا چاہنا، میں کیا سننا چاہنا، دسایا نہیں. نبی دا معنی ہے غیب دی خبر دینے والا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان کملی والے نبی نے فرمایا تو سوال کرے سے میں جواب دیواں یا سوال نہ کرے میں آپو تے کو جواب دیواں. تو سوال دسانا میں تے کو جواب دیواں، تو کیا پوچھنا چاہنے یا تو سوال کرے نے میں جواب دیواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے حکم فرمائے میں دساواں کیا آکھنا چاہنے، دسایا نہیں، زبان نہیں کھولی، لب نہیں ہلے، حضور کو دسایا نہیں. حضور پہلے دسے دے پہ میں دساواں تو کیا آکھنا چاہنے، تیرے دل دے اندر کیا ہے، کیا ارادہ گھن کے ہے، کیا پوچھنا چاہنے، کیا سوال ہے. میں دساواں جی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ، دساؤ میرا سوال کیا ہے، میرا سوال کیا ہے، جواب ارشاد فرماؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میرے کو یہ سوال پوچھنا چاہنے جیڑا بندہ حج دی تیاری کر کے گھروں نکلے اندے واسطے کیا اجر ہے، گھر دے وچوں نکلے حج دی تیاری کر کے اندے واسطے اجر کیا ہے، یہ سوال پوچھنا چاہنے جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تو یہ پوچھنا چاہنے جیڑا بندہ حرم دے اندر آ ونجے بے ونجے اندے واسطے اجر و ثواب کیا ہے جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تیرا تریجا سوال ہے کہ جڑے ویلے شیطان کو پتھر کنکریاں مار گنے فرمایا ایندا کیا اجر و ثواب ہے. ول تو پوچھنا چاہنے چوتھا سوال ہے کہ یا رسول اللہ جڑا بندہ آ کے اتا ٹینڈ کریں دے آ کے گنجا تھی ویندے کیا ہونے واسطے کیا اجر و ثواب ہے، یہ تیرا چوتھا سوال ہے جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا یہی سوچ کے ہے یہ سوال کرنے ہنین دا جواب گھننا آئی جی یا رسول اللہ یہی سوال ہے انہاں دا جواب ارشاد فرماؤ. میرے غیب دان نبی کملی والے محبوب ودوہا دے مکڑے والے محبوب علم نشرہ دے سینے والے محبوب انو الا وحی یوحا دی زبان والے محبوب یاسین دے سینے والے محبوب حامیم دے کنڈنا والے محبوب نے جڑا جواب ارشاد فرمائے کمال خوبصورت خوبصیرت فصیح و بلیغ زبان دے نال حضور نے جواب ارشاد فرمائے، جواب بھی کمال ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جیڑا بندہ گھروں ٹرے حج دا ارادہ کر گنے نیت کر گنے قدم چیندے اللہ ایک قدم دے بدلے نیکی بھی عطا فرمے دے، ایک قدم دے بدلے گناہ بھی معاف فرمے دے، ایک قدم دے بدلے ان دے درجے بھی بلند کریں دے. جیڑا گھروں نکلے اللہ قدم قدم دے نیکی عطا فرمے دے. حضور نے ایک سوال دا جواب دیتے باقی یا رسول اللہ جیڑا بندہ حرم دے اندر آ کے بے ونے اندے واسطے کیا اجر و ثواب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوجا جواب ارشاد فرمائے سوال کرنے والے سوال نہیں کیتا، دسیا نہیں، حضور خود پہ دسے نے تیرے دل دے اندر کیا ہے. میں بھی یہ آکھنا چاہنا الحمدللہ سادہ یہ عقیدہ ہے. فرمایا حضور دا غلام چاہے او جیڑے ملک چوے جیڑے شہر چوے جیڑے مکان چوے جیڑی گلی چوے جیڑی جگہ دے ہوئے بے کے اپنے محبوب کو یاد کرے. حضور جان دے بھی ہیں اپنے غلام کو پہچان دے بھی ہیں. حضور جانتے ہیں میرے غلام دی نیت کیا ہے، میرے غلام دا ارادہ کیا ہے، میرے غلام نے آج کیا کی دے
میرے غلام نے کی کو راضی کیتے, میرے غلام نے کی کو ناراض کیتے, میرے غلام نے کتنے نیک اعمال کیتے, آج میرے غلام نے کتنے برے اعمال کیتے. حضور اپنے غلام دے ہر احوال تو واقف ہے. دوسرا سوال, حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا حرم میں جا کے بیٹھ ونے اون دے واسطے کیا اجر و ثواب ہے؟ جی یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب فرمیندے اے فرشتو دیکھو میرا بندہ میرے گھر جا کے میرے کو منگدا پہ اے جان دے فرمایا گناہ بھی معاف تھی اتھائی آ کے میرا رب ہی معاف فرمیندے, اگر اجر و ثواب عطا فرمیندے تو رب ہی عطا فرمیندے. رب فرمیندے فرشتو گواتی ونجو ای بندے دی میں بخشش فرما دیتی ہے. تیجا سوال انہیں کیتے یا رسول اللہ جیڑا بندہ شیطان کو پتھر مارے, معلوم تھیا آج میں سویرے درس دے اندر ایک پڑھتا پیا ہم روایات دے اندر لکھے کہ بندہ سب تو قیمتی شے کیڑی ہے انسان واسطے, وہ قیمتی شے جڑی ہے نا وہ ہے وقت. جائیں بندے نے وقت دی قدر کی تھی, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمینے جائیں بندے نے وقت دی قدر کی تھی وہ بچ گئے, جائیں وقت دی قدر نہیں کی تھی وقت ایسی تلوار ہے وہ بندے کو کٹ کے رکھ دے. یعنی وقت دی قدر کرنا سب تو قیمتی جڑی نعمت ہے وہ وقت ہے. آج تو جی کو وقت دے دیتے, جی کو ٹائم دے دیتے, ہو سکتے کئی بندے نے قرآن کو وقت دیتا ہوئے, ہو سکتے کئی بندے نے مسجد کو وقت دیتا ہوئے, ہو سکتے کئی بندے نے موبائل کو وقت دیتا ہوئے, ہو سکتا ہے کئی بندے نے یار کو وقت دیتا ہوئے, رشتہ دار کو وقت دیتا ہوئے, وقت کو ضائع کر دیتے. وقت دا ضائع کرنا یہ نقصان ہے وقت بہت اعلیٰ دے عرفہ نعمت ہے بندے واسطے. ہی واسطے فرمایا وقت دی قدر کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا تیجا سوال ہے جائیں بندے نے اپنے سر دے وال منوائن ان دے واسطے کیا اجر و ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام سوال بھی خود جواب بھی خود ارشاد فرمانے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا غلام جڑے ویلے میرے شہر میرا امتی میرا غلام میرا منن والا میری اتباع کرن والا میری سیرت صورت عمل کرن والا میری پیروی کرن والا اسوہ حسنہ دے عمل کرن والا جیندے کردار چوں جیندی رفتار چوں جیندی گفتار چوں اگر ڈٹھا ونجے تو سیرت مصطفیٰ نظر آندی ہے. میرا غلام میرے شہر چاہے انہیں آ کے ٹینڈ کرائے, اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک وال دے بدلے قیامت دنی ان کو نور عطا فرمائے, کیونکہ حضور دے شہر آئے جڑے حضور دے شہر آئے. ادھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں نے پوچھے بریلوی کیوں آتے ہو؟ کہیں سارے عالم دین کو لوگ سوال کیتے کہ تو بریلوی کیوں آتے ہوتے, بریلوی آتے کیوں؟ پہلے یاد رکھ گنو بریلی ایک شہر دنا ہے, وہ شہر دے اندر اعلیٰ حضرت پیدا دن این واسطے بریلی تو مشہور تھی ہے. تے اساں اپنے آپ کو بریلوی کہنے تو انہوں نے کہا تو بریلوی کیوں کہنے ہو, بریلی کیا ہے؟ تو سارے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیتے, وہاں کے بریلوی آدن وہ کو حلالی بچہ حلالی کو آدن بریلوی انہوں نے آکے جواب دیتے. تے اعلیٰ حضرت پہنچن مدینہ شہر دے اندر پہنچن کہ میں بھی بنجا حضور دا شہر دیکھا حضور دا روزہ دیکھا, وہ گلیاں دیکھا جنہیں گلیاں دے اندر محبوب دے قدم لگے, وہ گلیاں دیکھا وہ جگہ کو دیکھا جیڑی جگہ نے میرے محبوب دے تلیاں دے بوسے کی دے, وہ شہر دیکھا. فرمایا اتھا جڑے پہنچن سارے وڈیا نے ادب کر کے دسایا بھی ہے ادب سکھایا بھی ہے. حضور دا بھی ادب سکھائے. یاد رکھی نو کچھ نہیں پہلے بیان کیتا گیا, کیونکہ جڑی شے اگر غلط ہوئے تو میرے کو وعدے سے تسا کیا ہے اے دین دے ٹھیکیدار ہے بندے گال کرنے سے دین دے ٹھیکیدار ہے. میں کہ نانا اساں اپنے بابے والا جواب دے سو کہ وہ کیویں, میں کہ دین دے ٹھیکیدار نہیں دین دے چوکیدار ضرور ہیں. جے غلط کام کیتا ویسی غلط کوئی گال کیتی ویسی انہوں نے جواب ضرور دے سو. کچھ بندے نا بیان کریں دے آقا علیہ السلام دا نام گھن دیں, یعنی محمد نے یوں کہا محمد نے ایسے کہا محمد نے ویسے کہا, آقا علیہ السلام دا نعوذ باللہ نام گھن دیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر غالباً 3 ہے, میں پڑھتا بھی ہاں اشارے ہی نے لکھے تفسیر صراط الجنان دے اندر کہ آقا علیہ السلام دا نام جڑا ہے نا غور کرنے ادب دا جملہ ہے. آقا علیہ السلام دا نام میرے رب نے نہیں گدا, وہ مالک وحدہ لا شریک ہے, رب تھی کہ محبوب کو نا گھن کے نہیں پکارا, نا گھن کے نہیں سجا. یہ نہیں آکیا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, نہیں جیڑے میرے بھی رب نے اگر اپنے محبوب نال مخاطب دے میرا رب تو کئی جگہ دے رب تعالی نے فرمایا یاسین, قرآن دے نہیں بولنا بل بولنا کتا ہے تو سبحان اللہ. رب تعالی نے جتنا بھی محبوب نال کلام کیتے مخاطب کیتے رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم,
کدھر رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کدھر رب نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، کدھر رب تعالی نے فرمایا والضحیٰ، کدھر رب تعالی نے فرمایا واللیل اذا سجا، کدھر فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا کدھر فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ رب تعالیٰ نے پورے قرآن دے اندر ایک جگہ دے محبوب دا نام کیتے دا سامنے آئی میرے محبوب دے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد ہے بھی محمد ہے۔ تے آج دا وال دوسری گال کریں پیغمبر نے یوں کہا، غور کرنے نا بیان سنا کرو، بہت سارے ایسے میرے محبت کرنا والے، میں نہیں انہوں نے محبت کرنا نہیں آگا نا، غلط نہ ہو سی، ناراض بھی کوئی نہ تھی ہے، یعنی ایسا بال پڑھائیں نا، بال پہنچائیں جتنا ہی پہنچائیں ایسا پڑھنے پہ صحیح ہے، کریں یہ سنے اگر میرا پیو ہے وہ گال کرے غلط کریں میں سنے کریں آ کے ابا حضور دے بارے غلط گال کریں نا، نہیں 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 کریں سنے میرا استاد ہوئے تو میرا استاد میرے نبی دے بارے محبوب دے بارے یہ جملہ آ کے چاہے میرا استاد ہوئے کیا میں اکثر استاد جی تھوڑی عزت زیادہ ضروری ہے یا میرے واسطے میرے نبی دی عزت زیادہ ضروری ہے؟ غور کرنے ہی گال دے تھوڑا جہاں اپنے ضمیر دے اندر جھا کے دیکھنا ہے، گروان دے اندر جھاتی ضرور پاونی ہے، فیصلہ ہی تھا اپنے گروانے جھاتی پا کے آپ کرنے، جج بن کے پاونے تھا چیک میں کو کرنے آج۔ تیسری چیز میرا پیر ہوئے میرا مرشد ہوئے میرے نبی دے بارے گال کرے، کیا میں اکثر میرا پیر ہے بس پیر سے تسا تھوڑی شان زیادہ ہے یا میرے نبی دی شان زیادہ ہے؟ بولیں نہیں میں نبی دی شان زیادہ ہے یا پیر دی؟ نبی دی شان زیادہ ہے، نبی سے دی محبت حجت ہے، پیر دی نہیں، استاد دی نہیں۔ اگر استاد غصائی کرے تو استاد دے گروان کرے پکڑ کے بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کلمہ نبی دا پڑھے استاد دا نہیں پڑھیا، کلمہ ایسا نبی دا پڑھے پیر دا نہیں پڑھیا، کلمہ ایسا نبی دا پڑھے اپنے پیو دا نہیں پڑھیا، جائے پیو دا پڑھے پیو غصائی کرے خاموش رہے منہ تلے کرے، جائے اپنے پیر دا کلمہ پڑھے منہ تلے کرے خاموش رہے، جائے اپنے استاد دا کلمہ پڑھے منہ تلے کرے خاموش رہے، جائے کلمہ نبی دا پڑھے بل نبی دی گال ہے خاموش رہے، ہاتھ کھڑے کر کے آکی یا رسول اللہ آج بھی تمہارے غلام زندہ ہیں، قیامت تک تمہارے غلام زندہ ہیں۔ کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، بیان کیتا کہ بیان دے اندر یہ گالی کیتا کہ جب میں گزر تو سویرے درس رہے ہونے لگا میرا موضوع آیات ہوا ہے، جب میں آیات پڑھی ہے قرآن کیا ادب ہے؟ قرآن ادب ہے، نبی دا نام نہیں گننا، نبی دا نام نہیں گننا، قرآن ادب ہے، کیونکہ وہ مالک تھی کہ نام نہیں گننا، تو نوکر تھی کہ نبی دا نام کی میں گن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ نہ رہا زبان پاک پوسی فرمایا مالک تھی کہ رب تھی کہ نبی دا نام نہیں گندا تے تو نوکر تھی کہ غلام تھی کہ امتی تھی کہ نبی دا نام کی میں گن سکتے ہیں؟ سارے آل حضرت عظیم البرکت نے خوبصورت سب کو جھنڈا دیتے ایجنڈا دیتے، انہوں نے عقیدہ دیتے خوبصورت، یاد رکھ لو بزرگ بیٹھے ہوئے تو سا جٹ بیٹھے ہوئے، جٹ دا کام ہے کہ زمین چیک کر گندے زمین کی ہو جائیں انہیں بیج رہے نا بھی انہیں اندر 1000 روپے کلو والا بیج تھی سی یا 100 روپے کلو والا بیج تھی سی، زمین ہوئے صحیح 100 روپے کلو والا بیج چھٹ تھی آسی انہیں کہ بھائی اتنا سا، اگر زمین ہوئے خراب 1000 روپے کلو والا بیج چھٹ والی بھی کہنا تھی سی، اے ہے عقیدہ، اگر عقیدہ صحیح کہنی والا ساری رات نماز پڑھ، عقیدہ صحیح کہنی، زمین صحیح کہنی، زمین صحیح کہنی والا ساری رات عبادت کر، ساری رات قرآن پڑھ، ساری رات عبادت دے اندر گزار، ایک رات دے نماز پڑھ، ایک رات دے پورا قرآن پڑھ، اگر زمین صحیح کہنی باوے ساری رات سارا دن عبادت کرے نہ رہے، زمین صحیح کہنی، اعمال صحیح کہنی، اعمال دا دار و مدار ہوں والی چیزی تیری زمین صحیح ہو سی، سبحان اللہ ایک باری آگ سے رب انعام عطا فرما دے سی۔ اعلی حضرت نے آکے محبوب دا نا گھننا حرام ہے، سمجھ آندی پہ یہ سیر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ آئے ذرا، کیا فرمایا حضور دا نا گننا تو سارے بولے سو تھا میرے پیو دا نا نہیں نبی دا نا ہے، حضور دا نا گننا حرام ہے۔ کوئی آ کے ہی میں گال کر لیتی ہے، پچھلے ڈی میں ہوتا بیان کیتے بول دے ہوتے، ایک بندے نے آ کے سے اعتراض کیتے انہوں نے، میں کہ اعتراض بعد ہے کتاب پہلے، ثبوت پہلے اعتراض بعد ہے، پہلے تصدیق کر تحقیق کر، میرے کو آ کے پوچھ کیا آ کے وے کیا لکھا کرے، کہیں لکھے صحیح ہے غلط ہے میں گڑی کھا اون تو بعد میرے ہوتے انگلی اٹھا۔ اعلی حضرت نے اٹھاؤ سریعت الجنان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 3 اون دی تفسیر خود پڑھ کے دیتا، اعلی حضرت نے آ کے حضور دا نا گننا حرام ہے، نا نہیں گنا، یا رسول اللہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کا نکاح ٹوٹ دے، میں کہ سارا نکاح پکا تھی نے، یا رسول اللہ کا نکاح پکا تھی نے، کیونکہ سارے اب آدم دا نکاح بھی یا رسول اللہ نال تھی آئی۔ دوسری چیز سوالی نے سوال کی تھے میں گال اپنے موضوع اتنا حضور دا نا گنن تو پہلے سوچنا ضرور ہے، ادب سکھایا اعلی حضرت نے، اعلی حضرت عظیم البرکت آپ گن شہر دے اندر میں ونجا حضور دا شہر دیکھا وہ گلیاں دیکھا جتا میرے محبوب دے قدم آکوں اس جگہ نے بوسے دیتے جڑے پہنچے نہ ہوتا تو ون کے کھڑے ان کے محبوب دی زیارت بھی تھی وے
چلو سبز گنبد دیاں جالیاں بھی دیکھا، زیارت تھی بڑی چاہی محبت ہے، دل دے اندر شوق ہے، ہووے عاشق دے محبت نہ ہوے دل وچ، ہووے عاشق دے ہووے حضور دی محفل دے عاشق آوے نا، چوری کھاون والا عاشق نہ ہوے نا، سر کٹاون والا بھی عاشق ہوئے، سر کٹاونا بھی میرے نبی دی سنت ہے، تلوار چامنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، حق علامنا بھی میرے نبی دی سنت ہے، حق دے چلنا بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت جڑے پہنچے نہ ہوتا آپ نے وہاں کی خوبصورت ترجمانی کی تھی ہے، آپ نے فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لوگ آتے ہیں جڑے ونجو نا مدینے دی نیت کر کے نہ وجائے، آج بھی تمہیں بال پڑھا کے خوش پہ تھینے ہیں، یاد رکھیں نا اپنے بال دا گوشت کو ڈیڑی تے بھئی گوشت اپنا گوشت ملا، بات ہے جینا کہ قرآن دا پڑھی کھڑا ہو سی، بے ادب بندہ عالم ہوئے، بندہ حافظ ہوئے، بندہ مفتی ہوئے، بندہ بے ادب ہوئے، او علم جڑا کئی کم نہیں آ سکتا، وہ علم دا کوئی فائدہ نہیں۔ معلوم دیا پہلی چیز کیا ہے، حرف ایک پڑھ دو گے یا رسول اللہ ایک واری چاہ کے فرمائے بے ادب نہ ہوئے حضور دا غلام ایک واری بھی یا رسول اللہ آکھنا کم آوے سے ہی وہاں سے حالات نہ کہ لوگ آتے ہیں جڑے مدینے منجو مدینے دی نیت کر کے نہ منجائے، شرک تھی ویسی فرمایا حضور دی مسجد نیت کر کے نہ منجائے، حضور دے روزے دی نیت کر کے نہ منجائے، اگر ونجو تو کعبے دی نیت کر کے ونجو۔ میں کہ ٹھیک ہے تیری گل مان گنے ہے، وہ جیڑا بابا لکھ گئے یا آکھ گئے کیا وہ کو پتہ کہنا ہے؟ جنہاں صحابہ نے عزت ادب کر کے دکھائے، رب نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب دی بارگاہ اونچا نہ بولو۔ بھائی یزید بسامی جڑے مدینے وینے زبان کو بھی بند کر گنے، دل کو بھی روک گنے، اے دل ہلنا تو بچ وائن، خیال کری تو ہلنے تو بے ادبی نہ تھی، وہ زبان ہلاور تو بھی وہ ڈرتے بین، آج تک تو ہلاور تو بھی نہیں ڈرتا۔ جب پہنچے نہ ہوتا اللہ نے فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا محبوب نے شہر دے اندر پہنچے، زیارت ودے کریں حضور کے گنبد خضرا دے سامنے عرض کریں یا رسول اللہ، فرمایا میں تمہاری زیارت کرنے سے آیا، مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ۔ مدینے والے مصطفیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے مزار دے اندر کوئی جواب نہیں آیا، فرمایا آپ خاموش ہی گئے، جڑے ڈٹے نے مگال نہیں منی دی، اکھاں دے وچوں آنسو سر جھکانے رونے مار آ گئے۔ آپ نے آ کے کیا ڈٹے دے کریں، فرمایا جڑے دل دے اندر ارادہ کیتے نے، خیال کیتے نے، فرمایا احمد راضا تو کیا آج ہے، فرمایا تیرے تو وڈے عالم مفتی مجتہد حضور دے درد غلام بن کے کریں، حضور دے درد بگاری بن کے کریں، تو